بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی کا ایک عجیب واقعہ ہے جس کے بعد نہ مجھے سونے میں مزہ آتا ہے نہ کھانے میں مزہ آتا ہے۔ ہر وقت میری بچی کی چیخیں میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں۔ اگر میں اسلام قبول کروں تو کیا اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا، بتا تیرا کیا گناہ ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے 9 بچیاں اپنی زندہ درگور کی، بعض روایات میں آتا ہے کہ 11 بچیاں۔ فرمایا کہ یہ جو آخری بچی تھی، میری بیوی حاملہ تھی، میں اسے چھوڑ کے گیا تھا۔ اس زمانے میں ایسی سفر کی سہولتیں نہیں ہوتی تھیں کہ آپ صبح کا ناشتہ کراچی میں کر رہے ہیں تو دوپہر کا کھانا آپ لاہور میں کھا رہے ہیں اور رات کا کھانا آپ امریکہ میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ یہ سہولتیں نہیں تھیں۔ کئی مہینے اور کئی سال لگ جاتے سفر کرتے۔ فرماتے ہیں میں سفر پہ گیا، واپس آیا تو اب عورت میری بیوی ہے، وہ حمل سے نہیں ہے، گویا وضع حمل ہو چکا ہے، لیکن بچہ بھی کوئی گھر میں نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، جب میں گیا تھا تو امید سے تھی، بچہ کہاں گیا؟ اس کو ڈر تھا کہ یہ مار دے گا۔ اس نے ماں تھی نا، یہ ماں کی ممتا بھی اللہ نے بڑی عجیب چیز بنائی ہے۔ اس نے کہا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا، اس لیے ہم نے اسے دفن کر دیا۔ اس نے غلط بیانی کی۔ بچہ اس نے ایک اپنے محلے سے باہر کسی دایا کو جو پالتی تھی بچے، ان کو دے رکھے تھے، وہ بچی تھی۔ کبھی کبھی وہ ملوانے لاتی، لیکن یہ شو نہ کرتی کہ یہ تیری بیٹی ہے، بلکہ یہ شو کرتی کہ یہ میری بیٹی ہے۔ یہ بھی گھر میں موجود ہوتے دہیا کلوی اور دیکھتے اور کہتے بڑی پیاری بچی ہے، کس کی ہے؟ کہ جی ان کی بچی ہے، وہ فلاں جگہ رہتی ہے، ملنے آتی ہیں۔ اصل میں وہ بچی کو ملوانے آتی تھی ماں سے۔ اس کو تھوڑا تھوڑا شک تو گزرا، بعض دفعہ بچوں میں کچھ ماں کے نقشے کچھ باپ کے نقشے اس ڈائی کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن اب ماں کہہ رہی ہے کہ یہ اس کی بچی ہے تو وہ چپ ہے۔ کئی سال گزر گئے، جب ماں کو یقین آ گیا کہ اب یہ اس کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، اس سے باتیں بھی کرتے ہیں، اس سے پیار بھی کرتے ہیں، اب اگر میں اسے بتا دوں کہ یہ ہماری بچی ہے تو یہ خوش ہوگا، مارے گا نہیں۔ لیکن اس کا اندازہ غلط تھا، اس نے بتا دیا۔ اس نے بھی دل میں جو غیرت، اس وقت کی جو جھوٹی انائیں اور رسم و رواج تھے زمانے کے، وہ غیرت تو ایک اٹھی لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تعریف کی کہ ہاں اچھا کیا تو نے اس کو سنبھال رکھا۔ ایک دن کہا کہ اسے کپڑے پہناؤ، ذرا منہ ہاتھ دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، آج میں اسے باہر گھمانے پھرانے لے کے جاؤں گا۔ یہ بچی کی زندگی کا آخری دن تھا۔ انگلی پکڑی، یہ واقعہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا کہ یا رسول اللہ، اس نے میری انگلی پکڑی، سارا راستہ مجھ سے باتیں کرتی گئی،
بچوں کی عادت ہوتی ہے کبھی اچھل کے چلنا، کبھی باپ سے آگے نکل جانا، کبھی برابر آ کے پھر ہاتھ پکڑ لینا، کبھی تھوڑا پیچھے ہو جانا، بات بات پہ سوال کرنا۔ کہ جب میں نے گڑھا کھودا اور گڑھا کھود کر میں بار بار اس کو گڑھے میں اتارتا تھا سائز چیک کرنے کے لیے کہ آیا یہ اس سائز کے مطابق ہو گیا ہے کہ ابھی کھودنا ہے۔ بچی سمجھتی کہ میرا ابا مجھ سے کھیل رہا ہے، کبھی گڑھے کے اندر اتارتا ہے، کبھی باہر نکالتا ہے، پھر اندر کرتا ہے، پھر باہر نکالتا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گڑھا کھودتے وقت جو میری داڑھی میں کبھی مٹی آ جاتی، کبھی کپڑوں پہ مٹی آ جاتی، میری بیٹی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے میری داڑھی جھاڑتی، کہتی ابا داڑھی میں مٹی ہے، بڑی خوش ہوتی۔ حتیٰ کہ آخری دفعہ جب گڑھا اس سے بڑا ہو گیا، میں نے اس کو کھڑا کیا اور اس پہ مٹی ڈالنی شروع کی۔ پہلے تو اسے کچھ یقین نہ ہوا، شک رہا کہ ابا میرے ساتھ کھیل رہا، لیکن جب ٹانگیں پوری دفن ہو گئیں اور پھر سر پہ بھی مٹی گرنے لگی، پھر اس کی چھٹی حس بیدار ہوئی، ابا یہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کی لاڈلی اور پیاری بیٹی ہوں۔ وہ ابا ابا کہتی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا، حتیٰ کہ اس آواز کو میں نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ یہ وہ محل تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آپ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے، آپ بھی پھوٹ پھوٹ کر روئے اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ دہیا بس کرو، میں تمہارے ظلم کی داستان کو اور نہیں سن سکتا۔